آدھے گھنٹے سے بھی کم میں گفتگو مکمل کر لوں گا، لیکن تھوڑا سن لیں، اس لیے کہ کبھی کبھی تو آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی، آپ لوگ بہت بڑے بڑے خطبہ کو بلا کے سنتے ہیں، میں کوئی خطیب نہیں، میں صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پہ اندیلنا چاہتا ہوں، بس اور کوئی بات نہیں۔ جھوٹ مذاق میں بھی حرام، غور فرمائیں، جس مذہب میں مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہو، آج وہ قوم مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی جھوٹ بولتی ہے، سوچو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے گناہ کا نام لیا، میں نہیں لوں گا، اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ آج اس کا بھی مس یوز کر سکتے ہیں، تو کوئی مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہاں کر سکتا ہے۔ کوئی مومن فلاں گناہ بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غور کرنا، کون؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، وارثی بن گئے، مداری بن گئے، ہم مومن کب بنے؟ کامل مومن کب بنے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پیر و مرشد نے ٹوپی دی ہے، ہم اس ٹوپی کی کتنی عزت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ پیر مرشد نے امامہ دیا ہے، شجرہ دیا ہے، پیر و مرشد نے اپنا لباس دے دیا ہے، کتنی عزت کرتے ہیں، سنبھال کے رکھا ہے۔ کیا اس کو قبر میں لے جائیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے؟ رسول اللہ نے جو شریعت کا تحفہ دیا، اللہ کے قانون کا تحفہ دیا، قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، اس کی ہمارے نزدیک کیا قدر ہے؟ پیر کا شجرہ جتنا قیمتی ہے، اس سے بڑھ کر سارے پیروں کے پیر، پیران پیر کے بھی پیر محمد رسول اللہ نے تو ہمیں قرآن جیسا عظیم دستور عطا فرمایا، وہ کہاں ہے؟ وہ زندگیوں میں کہاں ہے؟ شجروں کی بالکل عزت کی جاتی ہے، کی جائے گی، ہم اس کے کبھی مخالف نہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں سنیوں سے زیادہ قرآن کی اہمیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم پیر کے شجرے کو اتنا جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہو، وہ رسول اللہ کی دی ہوئی کتاب کو کتنا عزیز سمجھنا چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے زور اور چیزوں پہ دیا، حقائق سے ہم کہیں نہ کہیں آنکھیں چرا رہے۔ اور سن لو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتیوں کے درمیان اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، اور یہ صرف دارالعلوم والے صدائی لوگ نہیں بلکہ خانقاہی لوگ بھی ہیں۔ سن لینا، اگر رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرو گے تو پیر کا شجرہ قبر میں رکھنا کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیا، جو قوم قرآن کو چھوڑ دے اللہ کے رسول اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے، اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جس کی شکایت شافعی یوم النشور ہے، اس کی سفارش کون کرے گا؟ کون اس کی سفارش کرے گا؟ اور قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل دور فرشتہ ہٹ جاتا ہے۔ تمہارے ہم نے بڑے بڑے منجن، بہت زیادہ قیمتی جیلو ٹیوب پیسٹ استعمال کر کے منہ کی بدبو دور کرنے کی کوشش کی، وہ جھوٹ کی بدبو جس سے فرشتہ دور ہٹتا ہے، اس کے لیے کون سی صفائی کا انتظام کیا؟ حرام سے بچو جوانی میں، 70 صدیقوں کا ثواب نہیں۔ نمبر 2، دوسرا حرام بد نگاہی، یعنی جن جیسے بد نگاہی سے مراد عورتوں کو بے پردہ دیکھنا، یہ بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی سمجھ لے جان لیں کہ جس طرح مردوں کا عورتوں کو بلا عذر دیکھنا حرام ہے، ویسے عورتوں کا مردوں کو بھی بلا عذر دیکھنا حرام ہے۔ قرآن کہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو اے محبوب اپنی
اپنے غلاموں کو مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آج بد نگاہی جو حرام ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے بد نگاہی، یعنی عورتوں پہ بدی کی نظر ڈالنا، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا، عورتوں پر گناہ کی نظر ڈالنا۔ کتنے لوگ نظروں کو بچاتے ہیں، نگاہوں کو کتنے لوگ بچاتے ہیں، کتنے لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے تقوی کی بات ہو سکے اگر تمہیں دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے، دودھ دونا تمہارا کام نہیں ہے، تو ہو سکے تو بکری اور گائے کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری سے زیادہ ہے۔ ایک بار جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں جوان آ کے کہتا ہے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں تک لیا ہے، اس لیے اللہ نے تجھ سے نماز کی لذت کو چھین لیا ہے۔ زانی کی آنکھوں میں تکنے سے نماز کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھے، اس قوم کو نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتی، قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے۔ مسجدوں سے دور ہونے والوں، مسجدوں سے رشتہ توڑ لینے والوں، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کیا دن آ گئے۔ اقبال جیسے مفکر نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم ہی تو تھے نا میرے جوانوں، تم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی، افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج تم یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان پڑھو گے؟ جس کی حالت آج اتنی گر چکی، جو خود کے پیدا کیے ہوئے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہیں رکھتا، وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ وہ افریقہ کے صحراؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ کتنے حالات گر گئے، دین سے کتنے دور ہو گئے۔ آؤ سیدنا سلمان فارسی سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ اللہ اکبر، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میری امت کے زاہدوں میں سے۔ کیسا زاہد؟ عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی جس نے چھت کے نیچے کبھی سونا پسند نہیں، بغیر چھت ایک درخت کے نیچے عراق کا گورنر رہتا تھا، جس کا خود کا گھر نہیں تھا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں، جس نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا اس کو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سلمان فارسی فرماتے ہیں، دیکھو نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سرکار سلمان فارسی کا قول سن۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 بار مرنے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، اندازہ کریں میری قوم کے جوانوں، جوانی میں اپنے آپ کو برباد مت کرو، ہلاک مت کرو، تباہ مت کرو، سوچو اور غور کرو۔ سلمان فارسی کہتے 3 مرتبہ موت کی تکلیف اٹھانا آسان اور ایک مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل۔ کیوں؟ کہا کہ ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یا خود کی شرمگاہ دکھانے پر جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب 3 مرتبہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے میں مرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن کسی کی شرمگاہ، کسی کے سطر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ باتیں حیا کی وجہ سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، مگر کریں کیا؟ جیسا مریض ہے ویسی دوا تو دینی پڑے گی۔ وہ قوم سلمان فارسی جو یہ بات کہے کہ 3 مرتبہ مرنے کی تکلیف اٹھانا گوارا ہے مگر ایک بار کسی کے سطر دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا اس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کیا ہو گیا؟ زنا کی فلمیں عام ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، اور اسی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوان 16 17 17 سال کی عمر میں
سامنے وہ سب کچھ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر, جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر, یہی قوم کے جوان تھے, یہی مسلم جوانوں کی کیفیت تھی. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو عزت کی حفاظت چاہتا تو وہ کہتا چلو چل کر مسلمانوں کے محلے میں رہیں گے, اس لیے کہ مسلمان لوگ کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی کی بیٹی پہ آنکھ نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر, یہ کردار تھا. اگر کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا تو اپنی بیٹی کو کسی مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا کہ یہ مسلمان ہے, یہ کچھ اور تو کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر باپ کی آنکھ نہیں اٹھا سکتا. اور آج ہم بدنگاہی کا شکار ہیں. اللہ اکبر, سن لو, اگر بدنگاہی کا شکار ہو تو اللہ کے سچے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنی آنکھوں سے حرام کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیری جائے گی, جہنم کی سلائیاں ڈالی جائے گی. آپ مجھے بتائیں, ایک اور گناہ حرام, کانوں میں ایئر فون لگا کر جو میرے جوان گانے سنتے ہیں, میوزک, گانے, موسیقی, وہ گانے جو زنا پر ابھارے, وہ گانے جو حرام پر ابھارے, وہ گانے جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کانوں میں گانے سنے ہوں گے قیامت کے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے. ان کا ہے ہمارے اندر طاقت, اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو بات سمیٹتے ہیں, سچی توبہ اللہ کی طرف پلٹو. کیوں اور جوانی میں ہی پلٹ جاؤ, جوانی ہی میں پلٹ جاؤ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اس جوان کو اپنا محبوب بنا لے. اگر اللہ کا محبوب بننا ہے جوانی ہی میں توبہ. اور جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کی وہ کیا تھے, خدا نے کیا بنا دیا. اختتامیہ کے طور پہ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ بہنیں بھی پہلے عورتیں گناہ کے معاملے میں اتنی آگے نہیں تھی, لیکن برا ہو سیریلوں کا, برا ہو فلموں کا, اس نے بھی عورتوں کو بہت مسگائیڈ کیا. آپ کے یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, لیکن دنیا سے یہ بات ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور تقریر تو پوری دنیا ہی کے لوگ سنتے ہیں الحمدللہ. اب تو ایسا ہے کہ سالی بہنوئی سے محفوظ ہے الا ماشاءاللہ, چچا زاد بہنیں چچا زاد بھائیوں سے محفوظ ہے, بھاوج دیور سے محفوظ ہے. یہ فلموں کی گندگی ہے, ہنسنے کی بات نہیں. ایک دور وہ تھا میرے بھائیوں کہ بھابھی کا چہرہ دیور پوری زندگی نہیں دیکھتے, اور بھابیاں دیوروں کے سامنے کبھی بے پردہ نہیں آتی. اور آج تو لوگ کہتے ہیں بھابھی دیور کا رشتہ تو ہنسی مذاق ہے. یہ کوئی اور مذہب میں ہو سکتا ہے, اسلام میں نہیں ہو سکتا. اسلام میں تو ہم دیور جانتے ہیں مولا علی جیسے, اور بھاوت جانتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جیسے. ہمارے مذہب میں تقدس, ہمارے مذہب کی پوترتا کی ہے. کیا ہو گیا, کیا ہوا ہے میری قوم کو؟ اللہ کو یہ سب گندی سیریلوں کی گندگی ہے. اپنے گھروں سے سیریلوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. بہت شوق سے آج قوم کی بچیاں پاکستانی سیریل دیکھتی, ہندوستانی سیریل دیکھتی, اور بچیاں بہت شوق سے کہتی ہندوستان اور پاکستان کے جو سیریل ہے اس میں گھریلو داستان, کوئی گھریلو داستان نہیں ہے, اس میں افیئر سکھایا جا رہا ہے, دیور بھاوج کی گندگی کے تعلقات سکھائے جا رہے ہیں, سالی اور بہنوئی کو گندگی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ, اپنے گھروں میں اسلامی کلچر کو رواج دو, اپنے گھروں میں تقویٰ پرہیزگاری کے ماحول کو رواج دو. آج لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے. میں کہتا ہوں اپنے گھر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے. جب تو اپنے گھر میں اسلام قائم نہ کر سکا تو تم محلے
محلے میں کیا اسلام قائم کرے گا میرے بھائی؟ تو دنیا میں کیا اسلام قائم کرے گا؟ تیرے گھر میں تیری چلتی ہے، جب تم نے وہاں اسلام قائم نہیں کیا، بتا۔ یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے کہتا ہوں سن لے وہ بھی توجہ کے ساتھ۔ پہلے کی عورتیں کیسی تھی؟ مر جانا گوارا تھا، کسی مرد کے سامنے آنا گوارا نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصری نام سنا ہوگا، وہ رابعہ کعبہ جس کی استقبال کے لیے آتا، مشہور واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو دو جملے میں صرف اشارہ کر دوں، واقعہ نہیں بتاتا۔ جب رابعہ بصری حج کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ کعبہ رابعہ کے استقبال کے لیے آیا، تو رابعہ نے کعبہ دیکھ کے کہا، اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے تو دیکھنے نہیں آئی تھی، میں تو یار کے دیدار کے لیے آئی۔ وہ رابعہ بصری ایک مرتبہ جا رہی ہے رستے سے، کسی مرد نے دیکھ لیا، رابعہ بصری کو کسی مرد نے دیکھ لیا۔ توجہ کریں، آج مرد دیکھ لے، مرد پکڑ لے، چوڑی پہنانے کے بہانے عورتیں اپنا ہاتھ مردوں کے ہاتھ میں دیتی ہیں۔ اب تو مہندی لگانے کے لیے بھی عورتیں، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں ایسا ہے، اور ویکسین کے طور پر میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ مہندی لگانے کے لیے عورتیں مردوں کے پاس جاتی ہے، اس میں تو بہت سے مسلمان بھی نہیں ہوتے، اور وہ ٹائٹ جینس پہن کے بیٹھتے، کمینے جان بوجھ کر خبیث، اور وہ تمہاری عورتوں کی کوہنیاں اپنی مانڈی پر رکھتے ہیں، اور مانڈی پہ رکھ کر کے پھر دلہنوں کو مہندی لگاتے ہیں، اور کس طرح پکڑتے ہیں۔ میں بزرگوں کے تقدس کے خیال سے اور منبر کے احترام کے خیال سے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہم لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، زمینی حقائق کے لوگ ہیں۔ ہم دنیا کے جو وہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنے سے پہلے زمینی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ غور کر لیں، اچھی طرح غور کر لیں، تمہاری غیرت کہاں بڑھتی ہے جب تم غیر مسلم لڑکوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو مہندی کے نام پہ بیچتے، دلہن کو ہاں اس کا شوہر بعد میں لگاتا ہے، پہلے وہ مہندی لگانے والا اور چوڑی پہنانے والا تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بچیوں کو اور تمہاری ہونے والی بہووں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اس کے بعد مہندی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، چوڑی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، پھر رہی صحیح کسر وہ کیمرہ مین پوری کر لیتا ہے، جو ویڈیو شوٹنگ کے موقع کے لیے آپ کے گھروں کی شادی میں آتا ہے، وہ باضابطہ طور پر لڑکیوں کو ہاتھ سے ٹرین کرتا ہے، اس طرح ہاتھ رکھو، ہاتھ لگا کے اس طرح دوپٹہ رکھو۔ کہاں جاتی ہے غیرت؟ اللہ کے رسول نے ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے جنت میں لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی۔ پوچھا یا رسول اللہ جہنمی کون ہے اور دیوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کیا جائے اور وہ چپ رہے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ ارے تمہارے کلیجے کو کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک دور وہ تھا کہ غیرت کی وجہ سے مسلمان اپنی بیٹی کے صرف دیکھ لینے والے کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج مہندیوں کے نام پہ، چوڑیوں کے نام پہ، بیوٹی پارلروں کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے ہم؟ یہ دیوسیت تمہیں برباد کر رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کو ایک مرد نے صرف دیکھ لیا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ اللہ کے خوف سے رابعہ زمین پہ گر گئی اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ ٹوٹا تو کہا اللہ میرا شکر ہے، جس عورت کو کوئی مرد پاک کی نظر سے دیکھے تو اس کو یہ دکھ ضرور ملنا ہے۔